آرٹس کونسل میں سجا ادبی فیسٹیول اختتام پذیر ہوا، جس میں مختلف سیشن سمیت دیگر پرفارمنس اور کتابوں کے اسٹال بھی لگائے گئے۔ ادب فیسٹیول کے آخری روز لوگوں کی بڑی تعداد نے آرٹس کونسل کا رخ کیا۔ ادب فیسٹیول کے آخری سیشن میں کمشنر کراچی افتخار علی شلوانی نے بھی شرکت کی اور کراچی فیسٹیول کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اور بھی دیگر فیسٹیول اور اس طرح کے پروگرامز کرانے کی یقین دہانی کراتے ہیں اور کراچی شہر کے حوالے سے اور بھی دیگر فیسٹیول اور اس طرح کے پروگرام کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ کمشنر کراچی نے DNN نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا، میں سمجھتا ہوں ایک شہر کی پہچان اس قسم کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ مینا سید صاحبہ، فاروقی صاحب اور احمد شاہ صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے اون کیا اسے، اور اتنا کامیاب یہ فیسٹیول پچھلے سال سے بھی زیادہ اس کی کوالٹی میں بہت جسے کہتے ہیں مزید اضافہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر سال ہوگا، اور یہ فیسٹیول انشاءاللہ کراچی کی پہچان بنے گا۔ بالکل جی، بے شمار ہوتے ہیں، اور سب ایونٹس ہم کراچی کے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ہے، گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، ان سب کو اون کرتی ہے، اور اب انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے ادب فیسٹیول کے حوالے سے بتایا اور DNN نیوز کو بہترین کوریج کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس میں 80 سے زیادہ سیشن تھے، اور زیادہ تر انگریزی لٹریچر، اردو لٹریچر اور سندھی لٹریچر کے علاوہ ڈپلومیسی پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ اویئرنیس پہ، اور کراچی پہ کہ کراچی کا جو یہ حال ہوا ہے اس کو کیسے بہتر کریں، اور اس کے علاوہ سابقہ چیف جسٹس صاحب کھوسا صاحب کا، پھر ان کے بھائی کی کتاب ایک بہت اچھی لانچ ہوئی، شہری رحمان کا سیشن، ملیہ لودھی کا سیشن، اور بھی بہت اچھے پالیٹکس پہ بھی سیشن ہوا، وومن پارلیمنٹیرین کا کیا رول ہے، اور اس طرح سے یعنی بہت ہی ڈائیورسٹی تھی، بہت اچھا تھا، اور یہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے یہ فیسٹیول کراچی میں چلتے رہیں گے، اور کراچی جو ایک زندہ دلان کا شہر ہے، صحیح معنوں میں روشنی اور رنگوں کا، اس کا پورا وقار بحال کریں گے۔ ہم تو جب آئے تھے تو یہاں 30-40 لاشیں روز گرتی تھیں، ہم نے تو بہت ہی بدترین حالات میں اس کام کا آغاز کیا تھا، لیکن ہم مایوس نہیں تھے، وہ لاشیں گرانے والے سارے ختم ہو گئے، اور یہ آرٹ اور کلچر اور یہ سب چلتا رہا، تو بدی کی قوتیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، اور جو پازیٹیو کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، وہ جاری رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کراچی ہے۔ DNN نے بہت شاندار کوریج آرٹ اور کلچر کی کرتا ہے، اور جس طرح سے ادب فیسٹیول کی کوریج کی ہے DNN نے، میں بہت شکر گزار ہوں DNN کی پوری ٹیم کا۔ اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ عامر ضیاء اور دیگر نامور شخصیات نے DNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کاوش بہت اچھی ہے، ہمیں سراہنا چاہیے بجائے اس کے کہ تنقید کریں اس چیز کے اوپر، اور کراچی جیسے بڑے شہر میں جتنا اس طرح کی وہ ہوں گی چیزیں وہ زیادہ وہ اچھا ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر بہت سارے یوتھ کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جو میرا اس وقت انٹرویو لے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی یوتھ میں ہی آتے ہیں، تو اللہ میاں میری بہت ساری دعائیں ہیں ان لوگ سب کے لیے، آرٹس کونسل کے لیے، ان کے ٹیم کے لیے، اور احمد شاہ صاحب کے لیے کہ یہ ایسے پروگرام کرتے رہیں، اور اس طرح ترقی ہوتی رہے، اور اس طرح لوگ آتے رہیں یہاں پر، اور گہما گہمی رہے، تو میرا بہت دعائیں ہیں ان سب کے لیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شوق ہو رہا ہے نوجوانوں کو، شکر ہے کہ وہ کچھ بہت عجیب کاموں سے ہٹ کے شاعری کی طرف آ رہے ہیں، شاعری پہ ویڈیوز بن رہی ہیں، شاعری پہ وہ لوگ اپنا جو اظہار ہے اس کو کر رہے ہیں، اور اب شاعر سیلیبریٹی ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے تمام شاعروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نوجوان علم سے جڑتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ادب فیسٹیول کے آخری روز سیشن کے بعد ایک ڈانس پرفارمنس سمیت ڈاکٹر شفاعت نے کامیڈی پرفارمنس بھی دی۔ کامیڈی پرفارمنس کے بعد ادب فیسٹیول کا اختتام پذیر ہوا۔ 30 جنوری سے جاری رہنے والا ادب فیسٹیول اختتام پذیر ہوا اور لوگوں نے ادب فیسٹیول کو بھرپور طرح سے انجوائے کیا۔ کیمرامین فرحان صدیقی کے ساتھ انظار احمد، DNN کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔